صلی اللہ صلی اللہ صلی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ بسم اللہ صلی الرحمن علی الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر وزٹرز، آپ کا میزبان یاسر امین حضروں سے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب مولانا انس یونس صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ملک پاکستان بلکہ آج کل انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہمارے اردو کے ناظرین سامعین ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ نعت خواں ہیں بہت مشہور۔ تو آئیے ان سے ان کی پرسنل لائف اور ان کے جو آج کل پروگرامز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے اور ان کی جو بیسک معلومات ہے اس کے بارے میں ان سے انٹرویو لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی مولانا انس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں جی؟ اللہ کا کرم ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی یہاں چھت شانے پہ۔ جزاک اللہ۔ تو آج آپ سے کاشف بھائی اور حاجی احسان صاحب اور جو یہاں پہ ملا عبدل کے دو صاحباب ہیں ان کے توسط سے آپ سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا۔ تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی نشست کے حوالے سے انٹرویو آپ سے لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جو وزٹرز ہیں ان کو آپ کی انفارمیشن کے بارے میں پتہ چلے۔ نعت وغیرہ تو ماشاءاللہ آپ کی بہت سنتے ہیں وہ۔ تو سب سے پہلے میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنے متعلق ہمیں کچھ بتائیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، جائے پیدائش؟ الحمدللہ جائے پیدائش تو ہماری کراچی میں ہے، اور والد صاحب ہمارے سوات کے ہیں، والدہ ہماری ہیں مانسہرہ کی، اور کراچی میں ہی بچپنا سارا گزرا، کورنگی کے علاقے میں، دارالعلوم کراچی کے بالکل قریبی رہائش الحمدللہ۔ پھر والد صاحب قاری ہیں، قرآن والد صاحب سے پڑھا، حفظ والد صاحب سے کیا الحمدللہ، اور غالباً 5ویں جماعت میں حفظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد 6-7 ہم نے ٹاپ کی تھی 8ویں کلاس میں، کیونکہ حفظ کیا ہوا تھا۔ اس کی یہ ایڈوانٹیج تھا کہ 8ویں کلاس میں ہمیں ایڈمیشن ملا، 8ویں 9ویں پڑھی، میٹرک کیا، پھر اللہ کے فضل سے FSC 11ویں 12ویں کلیئر کی، اس کے بعد پھر دارالعلوم کراچی میں داخلہ لیا۔ دارالعلوم کراچی میں الحمدللہ درجہ اولا، درجہ ثانیہ، ثالثہ یہ کر کے درجہ رابعہ میں نے قسم العربی میں داخلہ لیا، جہاں عربی میں سب پڑھایا جاتا ہے ہمارے جامعہ میں۔ درجہ خامسہ بھی عربی میں، پھر سادسہ سے دوبارہ اردو کا شعبہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سادسہ سابعہ دورہ حدیث دارالعلوم کراچی سے کیا۔ پھر نعت کا سلسلہ تو ایسے شروع ہوا، پہلے تو میں تلاوت کرتا تھا قرآن کی، تو ایک قصیدہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہوتے تھے عبد المجید نام تھا، تو قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری چند اشعار وہ پڑھا کرتے تھے جب ڈنمارک اور ناروے کے اخبارات میں ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، تو وہی اشعار پڑھا کرتے تھے: حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء اتہجوہ ولست لہ بکفء وشرکما لخیرکم الفداء۔ تو مجھے بڑے اچھے لگے یہ اشعار۔ ان کو میں نے کہا کہ یہ اشعار کہاں سے لیے، تو انہوں نے کہا کہ دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا بھائی، تو ہم نے دیوان حسان رضی اللہ عنہ جب لی، اس میں جب اشعار دیکھے تو اشعار تو کافی سارے تھے، وہ تھوڑا سا مقطع صرف اس کا پڑھتے تھے، تو ان اشعار کو پھر اردو ترجمہ کرایا۔ غالباً دور حدیث میں تھا، تو اس سے پہلے بھی نعتیں پڑھتا تھا، لیکن اساتذہ کرام کی شفقت تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ تعلیم کے دوران دارالعلوم سے باہر نعتیں نہ پڑھی جائیں، تعلیم پہ اثر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تعلیم اللہ پاک نے مکمل کرائی۔ تو اس وقت جب ڈنمارک کے اخبارات میں ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، تو یہ قصیدہ میں نے اردو ترجمہ کر کے پہلی بار والیوم میں پڑھا، کیسٹ میں۔ کون سی سن تھی؟ اس وقت میرے خیال میں 2005 تھا یا 4 تھا، جب ڈنمارک کے اخبارات میں یہ 5 تھا۔ 2005 تھا۔ تو یہ قصیدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا والیوم میں نے تو یہ میں نے ایسی کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، میں نے کہا جو بھی اس کو نکالتا ہے جتنی کاپیاں کرتے کرے، کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا صاحب الصلاۃ والسلام۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ قصیدہ اللہ پاک نے غیر معمولی شہرت اس کو دی۔ تو اس کے بعد جو تلاوت سے میں پھر نعت کی طرف آ گیا۔ اچھا، ساتھ میں پھر میں نے BA بھی کیا پرائیویٹ دارالعلوم کراچی میں ہی رہتے ہوئے، BA تک کی تعلیم حاصل کی الحمدللہ، اور اس کے بعد بس 1 سال میں نے تخصص کیا، تخصص فی الدعوہ والارشاد اپنے جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہی کیا، اور بعد میں پھر اللہ کے راستے میں کچھ مختصر وقت لگ گیا تھوڑا بہت۔
اچھا، تو مولانا انس صاحب، جیسا کہ آپ نے بہت سے میرے سوالات کا خود ہی جواب دے دیا کہ آپ کس طرح ایکسیڈنٹلی طور پہ نعت خواں بن گئے، حالانکہ آپ کو تلاوت سے شوق تھا، تو ڈنمارک میں جو انہوں نے خاکے بنائے تھے، تو وہاں سے جو ہے تو آپ کا شوق اس طرف بڑھا. تو آپ انٹرنیشنل لیول پر کس طرح آپ کی پاپولیرٹی ہوئی، کس طرح لوگوں نے آپ کو انوائٹ کیا، اور آپ فرسٹ ٹائم کون سے کنٹری کو وہاں پہ جا کر آپ نے نعت خوانی کی؟ بس جب یہ والیوم آیا تو لوگوں کے درمیان الحمدللہ ایک اس میں، چونکہ میں نے ایک عقیدے کا اعتبار رکھتے ہوئے میں نے کہا ناموس رسالت کا مسئلہ، کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، تو جو چاہے کاپی کرتا تو اس سے چیز جلدی پھیل جاتی ہے. اگر آدمی ایگریمنٹ کرتا ہے تو ایک کا پابند ہو جاتا ہے، تو وہ ایک آدمی اس پہ بزنس کرتے تو چیز اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھیوں نے کہا ایگریمنٹ کریں، تو میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. میں نے کہا جو بھی کاپی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے یہ چیز عام ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا. پھر وہی بنیاد بن گئی اللہ کے فضل سے، اور اس کے مطابق پھر بعد میں والیوم آیا دیوان علی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، کیا شکل و صورت تھی، کیا انداز تھا، کیا آپ کا گفتار تھا، اس پہ وہ والیوم آیا. پھر حدود آرڈیننس کا مسئلہ جب آیا تو میرا ہر والیوم جو ہے الحمدللہ موقع محل کی مناسبت سے آتا ہے، جیسے حالات تقاضا کرتے ہیں اس اعتبار سے. جب حدود آرڈیننس کا مسئلہ آیا تو میں نے تیسرا والیوم پڑھا، اس کا نام تھا حدود اللہ، اللہ کے قانون، اللہ کے حدود کیا ہیں. تو جو حدود آرڈیننس بنا رہے تھے، حقوق نسواں بل پاس کر رہے تھے، تو کوشش کی کہ اپنی طرف سے حصہ ڈال دوں بھائی حق بات میں. اس کے بعد پھر میرا والیوم آیا یا الہی، اور وہ پھر پھیلتے گئے آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز آتی گئی، ایک سے دو، دو سے کرتے کرتے سلسلہ. چونکہ اب انٹرنیٹ کے جو ذرائع ہیں جی، اس سے چیز یہاں ایک کاپی ہوئی اور بیرون میں منٹوں میں پہنچ جاتی ہے. تو وہ تشہیر کے لیے بڑے آسان وسائل ہو گئے. جہاں باطل محنت کر رہے اپنی چیز کی تشہیر کی، تو الحمدللہ حق بھی اس سے پھیل رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ چیزیں پھر باہر ممالک گئیں. جی. تو اس طرح ایک پروگرام میرا ہوا ہانگ کانگ میں. تو پہلا پروگرام آپ کا ہانگ کانگ میں تھا؟ بیرون جو پہلا پروگرام تھا وہ ہانگ کانگ میں ہوا تھا. اچھا. اس کے بعد اس سے پہلے بھی میرے پاس کچھ آئی ہوئی تھی انویٹیشن، انگلینڈ سے آئی تھی، لیکن میں جماعت میں چل رہا تھا اللہ کے راستے میں، تو وہ پورا کیا سفر. اس کے بعد آئے جماعت سے، پھر 1 سال میں نے تدریس کی، درس نظامی میں نے پڑھایا عربی میں درجہ خمسہ تک الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر ہمارا اپنا ادارہ ہے دارالعلوم ترتیل القرآن، کراچی دارالعلوم کے ساتھ ہی ہے بالکل. اچھا. حفظ اور ناظرہ ہے، جہاں والد صاحب 40 سال سے قرآن پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. تو اس کی تھوڑی ذمہ داریاں تھیں تعمیری، اللہ پاک نے وہ پوری کرائیں الحمدللہ. اب بھی چل رہا ہے، طلباء بھی کافی سارے ہیں الحمدللہ، تو وہاں پر نگرانی رہتی ہے. اس کے علاوہ پھر شادی اللہ پاک نے کرا دی. اچھا. تو حضرت یہ اشعار جو ہیں وہ آپ کو کون ترتیب کر کے دیتا ہے؟ اشعار تو الحمدللہ ہمارے اکابرین کا اتنا کلام موجود ہے کہ لائبریریاں لگا دی جائیں، لائبریریوں کی جگہ ختم ہو جائے گی، کلام نہیں ختم ہوگا. جیسے حضرات لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ بھائی دیوبندی نعت نہیں پڑھتے، یہ غلط فہمی ہے، حقیقت نہیں ہے. حالانکہ ہمارے اکابرین کے کلام وہ خود پڑھ رہے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہے. موجودہ دور میں دیکھیں حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، میرے استاد جی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے کلام موجود ہیں. حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام موجود ہیں. اسی طرح آپ اکابرین کی کتب دیکھیں الحمدللہ کلام سے بالکل بھری ہوئی ہیں. اور ایسے کلام پھر الحمدللہ ہم جب پڑھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس نے لکھا ہے، تو اس سے ترجمانی بھی ہوتی ہے الحمدللہ. اور میں جو قصائد پڑھتا ہوں، البتہ جو قصیدے پڑھتا ہوں صحابہ کے، جو قصیدہ لے کے آتا ہوں عربی میں، اب لازمی بات ہے اس کو اردو ترجمہ کر کے نئے اشعاروں میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اس میں میرے شروع کے جو شاعر تھے مولانا عبدالسمیع، جنہوں نے غالباً 3 یا 4 والیوم میرے انہوں نے شاعری کی تھی. اور اس کی برکت سے آج وہ مکہ مکرمہ میں باب الفتح پر نگران ہے، بیت اللہ شریف میں، اور وہ جو خدام ہوتے ہیں ان کے نگران ہیں، اللہ پاک وہاں لے گئے. اس کے بعد پھر شاعر میرے ساتھ رہے مولانا اسامہ صاحب، ان کے ساتھ 2-3 والیوم آئے. پھر یہ ہے کہ قصائد کی شاعری ہم خود کرواتے ہیں ترجمہ کر کے عربی سے اردو. تو اب انشاءاللہ آنے والا والیوم جو ہے وہ فارسی میں ماشاءاللہ. اور فارسی کے وہ اشعار ہیں جس میں وہ جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ارادہ کیا روزے پہ پڑھنے کا، تو وہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ فارسی کے اشعار مجھے اردو ترجمے کے ساتھ تیار ہو چکے ہیں، اگلے والیوم میں انشاءاللہ. تو پشتو زبان کے حوالے سے آپ؟ پشتو چونکہ میں خود الحمدللہ پشتو ہوں اور پٹھان ہوں، سوات کا ہوں، لیکن چونکہ پیدائش رہائش ہماری سب کراچی میں، تو اب اردو ہی بولتے ہیں. البتہ پشتو مجھے آتی ہے. جی. تو اس میں والیوم آپ کا
पंजाबी में मैंने पढ़ा है, सराइकी में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, अरबी में पढ़ा है इंशाल्लाह, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो में भी इरादा है, फारसी के साथ पश्तो में भी पढ़ेंगे ना। अच्छा, तो मौलाना अनस साहब, आपके मज़ीद टारगेट्स क्या हैं? आप कुछ इस किस्म की कोई एकेडमी वगैरह ओपन करवाना चाहते हैं या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक एकेडमी रजिस्टर्ड करा दी, हसानी एंटरप्राइजेज़, हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है, शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें यही मकासद हैं कि अब अपने शागिर्द जो नई नई आवाज़ें उनको लाया जाएँ, तो उस एतबार से 2 वालियम हमारे 2 शागिर्दों के आ गए, एक हरीपुर के हैं और एक सिंध में शिकारपुर के हैं, हक की पुकार, और एक का नाम है कमली वाला सल्लल्लाहु। तो 2 वालियम आ चुके हैं, और ख़ुद भी हमने अब इसको आगे ले जाने के लिए टीवी में पाकिस्तान जियो पर प्रोग्राम किया। भाई जुनैद जमशेद साहब अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की और ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल से हुआ। पहली बार हमने टीवी में भी इसलिए पढ़ा कि जो मीडिया में तासुर है कि ये नात नहीं पढ़ते, गलत तासुर जो फैला दिया गया है अमूमी तबके को इधर उधर करने के लिए, वो तासुर ख़त्म करने के लिए, और अल्लाह के फजल से एक ही प्रोग्राम से